آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ فیم جو ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیچرل، اٹس نیچرل. لیکن آپ کا ماشاءاللہ جو اسٹارڈم ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ اچھا، اس کی وجہ ایسے کچھ مجھے نہیں ہے، لیکن میرے اس چیز کا یقین بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ایم ناٹ اے ویری گڈ مسلم، لیکن میرا اس چیز پہ بہت سخت ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت دینی ہے. دنیا اس کے خلاف ہو جائے، جس کو اوپر والا عزت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. تو اللہ کے شکر ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں عزت رکھی ہوئی ہے. تو ایک وہ بلیو میرا بہت اسٹرانگ ہے. دوسرا، کیونکہ شاہد افریدی کیسا ہے یہ تو آپ کو باہر سے نظر آ رہا ہے، لیکن شاہد افریدی اندر سے کیسا یہ آپ نہیں دیکھ سکتی، یہ بنانے والا ہی دیکھ سکتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی اندر کے شاہد افریدی کو اچھا رکھوں، صاف ستھرا رکھوں. اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ جو فیصلے کرتا ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر فیصلے کرتا ہے. اس میں میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے. تو آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ اچھے کام کرو، کیونکہ زیادہ عزت کے ساتھ، زیادہ پاور کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی بڑھتی ہے. اور میں ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جس ملک سو کالڈ تھرڈ ورلڈ کنٹری، تو یہاں پہ پرابلمز بہت زیادہ ہے. یہاں اگر میں نے فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہوں تو یہ سوچ کے میں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ اپنے لیے زندگی گزارنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے اپنے لیے زندگی گزارنا. لیکن یہاں پہ میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں اس ملک کے اندر پرابلمز بہت زیادہ ہے. یہاں پہ صحت کی پرابلم ہے، ایجوکیشن، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ایجوکیشن کا رول ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. اور خاص طور پہ بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے میرا کنسرن زیادہ ہے، کیونکہ میری اپنی بھی بیٹیاں ہیں. تو ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا. تو ایجوکیشن کا رول، یہاں پہ بہت ساری پرابلمز ہے کہ پانی کے لیے لوگ 6-7 کلومیٹر پیدل جا کے صرف ایک بکٹ آف واٹر وہ ایک لے کے آتے ہیں اپنے لیے. تو یہ پرابلم ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد یہی پاکستان ہے. میں ٹوٹلی اگینسٹ، اس سوچ کے خلاف بہت اگینسٹ ہوں. آپ کا KPK کے اندر ایسے بہت ساری ہماری ماں بہنیں ہیں جو کہ اسٹرگل کر رہی ہیں، 3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہاسپٹل کے لیے جاتی ہیں، نارمل ڈیلیوریز کے لیے جاتی ہیں. 3-4 گھنٹے. اس 21ویں صدی میں ہم گھوم رہے ہیں. 21ویں صدی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ماں روڈ کے اوپر ڈیلیوری دے رہی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار اگر شاہد افریدی آپ کو اللہ نے اتنا سارا کچھ دیا کہ وائی ناٹ آپ کچھ کام کرو. تو یہ تب سے الحمدللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ میں کام 2005-6 سے ڈفرینٹ چیریٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. لیکن جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 2011، اس کے بعد سے میں اس چیز کو کافی سیریس لے کے چلا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں آج شاہد افریدی ہوں. تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ ڈیلیور کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ میرے پاس اس ملک سے خوبصورت ملک، اس ملک سے بڑا ملک نہیں ہے میرے پاس. تو میرے پاس یہی ملک ہے، اور الحمدللہ ایم ویری لکی کہ میں پاکستان جیسے ملک میں پیدا ہوا. وائی ناٹ کہ ہم سب مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. بالکل بالکل، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اس کام میں برکت ڈالے. تھینک یو سو مچ. اور آپ کے اس کام کو آگے لے کر چلے. آپ نے گیونگ بیک ٹو سوسائٹی از واٹ جس کا سوال آخر میں کیا جائے گا، یہ بہت خوب ہے. بالکل امیزنگ. آپ دیکھیں شاہد صاحب، آج کل کے جو کرکٹرز ہیں وہ ان کی پرفارمنسز اچھی ہو یا نہ ہو، سوشل میڈیا پہ دے گیٹ فیم، دے کم ان ٹو دا لائم لائٹ اسٹیج. لیکن ایک آؤٹ ہو جاتا ہے، جیسے بابر اعظم کو دیکھ لیں، ہی کوڈنٹ میک 5 اسکورز ان دس ورلڈ کپ. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے لیے بھی، کیونکہ ہمارے بہت سارے ولیجز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایجوکیشن پہنچی نہیں، وائی فائی پہلے پہنچ گیا. تو آپ کو وائی فائی یوز کرنے، سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا بہت ایجوکیٹ ہونا پڑتا ہے نا. تو آج کل کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ 24 گھنٹے موبائل ہاتھ میں، ان کا جو دل چاہے کسی کی عزت اچھالنا، کسی کے بارے میں کچھ کہنا، یہ بہت ایزی ہو گیا، کیونکہ ایجوکیٹ نہیں ہے وہ لوگ کہ کیا رہے ہیں، کس کی کیا عزت وہ. تو آئی مین کہ اس کے لیے ایجوکیٹ ہونا بہت امپورٹنٹ. سوشل میڈیا کا فائدہ بھی ہے لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. جب آپ کو یوز کرنا نہ آتا ہو تو آپ اس چیز کا پریشر بہت زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں. میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میری جتنے بھی ہمارے ینگ چھوٹے بھائی، میں کہوں گا اپنے جونیئرس کو کہوں گا، وہ جب بھی مجھے کوئی ایسا نظر آتا ہے تو میں ان سے بات لازمی کرتا ہوں کہ یار آپ کو سوشل میڈیا نہیں کھلائے گی، آپ کو آپ کی پرفارمنس کھلائے گی. جب آپ پرفارم کریں گے تو جو اچھا نہیں بھی کہے گا وہ کہے گا اچھا. تو سب سے مین فوکس آپ کا کرکٹ پرفارمنس ہونی چاہیے. اینڈ دین پھر آپ سوشل میڈیا جب ٹائم ملے آپ یوز کرو، بالکل اپنی تصویریں لگاؤ، سارا کچھ کرو. تو آئی مین کہ پرفارمنس پہ زیادہ دھیان دیں.
سوشل میڈیا جو بابر اعظم کی آپ نے بات کی ہے, بابر اعظم کا میں خود بہت بڑا فین ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا کنسسٹنٹ پرفارمر پاکستان ٹیم کے اندر بہت کم میں نے دیکھے ہیں اپنے کریئر کے اندر, اور بابر از ون آف دیم. یہ بہت اچھی پرفارمنسز دے رہا ہے, لیکن اس ورلڈ کپ کے اندر تھوڑا آف کلر ہے, کیونکہ بڑے جو پلیئر ہوتے ہیں وہ بڑے ایونٹس کے اندر نظر آنے چاہیے. تو میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ بابر جتنا بڑا پلیئر ہے ایز اے انڈیویجول, میں چاہتا ہوں کہ ونر, میچ ونر کی شکل میں, جو ہم کبھی وراٹ کوہلی کی بات کرتے ہیں یا دوسری تیسری کی بات کرتے ہیں, اس شکل میں نظر آنا چاہیے. اس لیگ میں بابر اعظم کو کھڑا ہونا چاہیے جو ٹاپ لیگ ہے ٹاپ بیٹسمینوں کی. تو جتنا بڑا پلیئر ہے, میں چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا کپتان بھی نظر آئے وہ, اور وہ ہماری بھی یہی دعا ہے انشاءاللہ. دیکھیے بابر اعظم کو کپتانی دی گئی, اگر آپ پہلے یہ بلیک کافی کا سپ تو لیں, کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ تھوڑا ٹف ہے جو میں پوچھنے لگی ہوں. اگر آگے جا کے شاہین افریدی کو ملتی ہے کپتانی تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے پاکستان ٹیم کی جو کپتانی ہے نا, یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے. کیونکہ میں بھی اس سے گزرا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہ کپتانی کیا چیز ہوتی ہے. تو میں اپنے ایکسپیرینس کو اگر اب شیئر کروں کہ یہ بڑا پراؤڈ مومنٹ بھی ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم کو کپتانی کرنا, لیڈ کرنا, اور ہر پلیئر کی یہ خواہش ہوتی ہے. انسان ترقی کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ چیز بھی اچیو کروں, تو وائی ناٹ. مشکل چیز ہے کپتانی کرنا, وہ بھی پاکستان ٹیم کی کپتانی کرنا, لیکن ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ ایک تو ہوتے کچھ بانڈ لیڈرز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں آپ. تو اس کے اندر دیکھیں حضرت علی کا بڑا خوبصورت قول ہے, جس ریاست میں انصاف نہیں وہ ریاست نہیں. تو کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کے دیکھیں, جس کے اوپر آپ کے انڈر ذمہ داریاں آتی ہیں, وہاں انصاف, میرٹ کے اوپر فیصلے کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا. اچھا لیڈر یہ ہے کہ ایک تو لیڈر فیلئر سے نہیں ڈرتا, وہ گھبراتا نہیں ہے, اور لیڈر جو ہے وہ 15-14 لڑکوں کی طرح نہیں سوچتا. لیڈر الگ سوچتا ہے, جس کی وجہ سے وہ لیڈر ہوتا ہے, اس کو آؤٹ آف دی باکس جا کے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. تو لیڈرشپ آسان کام نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہو ان چیزوں کو, اور جو سیکھ جاتا ہے ان چیزوں کو اس کے اوپر وہ پھر کمانڈ کرتا ہے. تو آئی مین کہ بہت ساری رسپانسبلٹی ہے, اور امید کرتا ہوں کہ جو بھی کپتان بنے, کیونکہ شاہین نے مجھ سے 2-3 دفعہ مشورے لیے, میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ اس کو منع کیا کہ بالکل کوئی ضرورت نہیں, بلکہ بہت دفعہ میں نے اسٹیٹمنٹ بھی آپ لوگوں کی نظروں سے اگر گزری ہو میڈیا کے اندر, میں کہہ چکا ہوں کہ میں فیور میں نہیں تھا شاہین کی, لاہور قلندر کی طرف سے بھی. ٹھیک ہے, میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی کرکٹ کھیلے, اپنے کرکٹ پہ دھیان دے. کپتانی ایسی چیز آپ کے پاس آئی جاتی ہے, اور لیکن اس نے مجھے غلط کیا. اس نے 2 دفعہ لاہور قلندر کو فائنل جیتوایا اس نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیپیبل ہے. خیر میری تو کبھی بھی خواہش نہ رہی ہے کہ اس کو کپتانی کرنی چاہیے, لیکن یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں آپ کے پاس. آپ چیزیں آ تو جاتی ہیں, لیکن مینیج مینٹین کرنا وہ